بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، 1980 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر کشائی کے ایمان افروز مناظر دیکھنے کو ملے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی متعلق بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے جب آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر کشائی کی گئی تو ایسا کیا دیکھنے کو ملا کہ لوگ حیران رہ گئے، اور یہ قبر کشائی کیوں کی گئی، اور آپ کی قبر مبارک کس جگہ پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کے متعلق بھی بات کریں گے، آپ کی زندگی کے کچھ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور کنیت ابو قسم یعنی خیر و برکت سمیٹنے والے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھیں تو منت مانی تھی کہ اگر انہیں 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سن بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تم میں سے ہر شخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنے نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس لے آئے۔ حضرت عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر حبل کے پاس آئے، اور حبل ایک باولی پر پڑا تھا، اور یہ باولی وہ تھا جس پر بیت اللہ کی نظر و نیاز میں جو چیزیں آتی وہاں جمع ہوتی رہتی، اور حبل کے پاس 7 تیر رکھے، اور ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک پر خون بہا، دوسرے پر ہاں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر تم ہی میں سے، 5ویں پر تم میں ملا ہوا، 6 پر تم میں سے نہیں، 7ویں پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس تیروں والے کے پاس آ کر کہا، میرے بچوں کے یہ تیر ہلا کر نکالو، اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا تیر جو اس کو دیا تھا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبد المطلب کے بہت چہیتے فرزند تھے، اور یہی دیکھ رہے تھے اگر تیر ان پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود بچ گئے۔ جب تیر والے نے تیر لیے تاکہ انہیں حرکت دے کر نکالے تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر تو عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی، اور انہیں لے کر اصاف و نائلہ کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کریں۔ جب قریش نے دیکھا تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور کہا، عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریش اور آپ کے دوسرے لڑکوں نے دیکھا، کہا، خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا اور اس کو ذبح کرے، اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر ان کے عوض ہمارے مال سے ہو سکے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے۔ قریش اور ان کے دونوں بچوں نے کہا، ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک عرفہ یعنی غیب کی باتیں بتانے والی ہے، جس کا کوئی موکل یا شیطان، کوئی روح تابع ہے، اس سے آپ دریافت کیجیے۔ اگر اس نے بھی ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ کو ان کے ذبح کر ڈالنے کا پورا اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑکے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل ہو تو آپ اسے قبول کر لیں۔ پھر وہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے، تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر آئے۔ عبد المطلب نے اس عورت کو اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔
اس عورت نے کہا آج تو میرے پاس سے تم لوگ واپس جاؤ، یہاں تک کہ میرے تابع میرے پاس آئیں اور میں ان سے دریافت کر لوں۔ پس سب کے سب اس کے پاس سے لوٹ آئے اور عبد المطلب اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ دوسرے روز سویرے سب اس کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ، اور واقعتاً یہی مقدار تھی۔ اس عورت نے کہا تم لوگ اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اور تم اپنے اس آدمی کو یعنی لڑکے کو اور 10 اونٹوں کو پاس پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرہ ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر تیر نکل آئے تو اس کی بجائے اونٹ ذبح کر دو۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل کر مکہ پہنچے۔ جب سب اس رائے پر متفق ہو گئے تو عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں لے آئے، اس حالت میں کہ عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر نکالا گیا تو حضرت عبداللہ پر نکلا تو 10 اونٹ کیے اور اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اس طرح بڑھتی بڑھتی جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب جا کر تیر اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا اے عبد المطلب اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے ہو۔ عبد المطلب نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 وقت اونٹوں پر ہی تیر نکلے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار ہی تیر اونٹوں پر نکلا۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ عبد المطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو لے گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربانی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کے لیے ان کو چھوڑ دیا، یعنی جو چاہے گوشت کھائے، کوئی روک ٹوک نہ رکھے۔ انسان یا درندہ یا طیور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہ کی، البتہ خود کچھ نہ کھایا، نہ آپ کی اولاد میں سے کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں انہی دنوں 10 اونٹوں کی دیت یعنی خون بہا ہوتی تھی۔ دستور تھا ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو خود برقرار رکھا۔ ذبح کے وقت کے بعد حضرت عبداللہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت ساری خوبصورت نوجوان لڑکیاں اور عورتیں آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ کو ورغلانے کی بھرپور کوششیں کرتیں، حتیٰ کہ بعض نے تو بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ناظرین کرام، حضرت آمنہ سے شادی کے متعلق مختلف روایات میں آیا ہے کہ جب وہب بن عبد مناف نے ابلق سواروں کی جانب سے حضرت عبداللہ کی حفاظت دیکھی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ وہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ گھر آ کر انہوں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا کر انہیں حضرت عبد المطلب کی خدمت میں روانہ کیا کہ جا کر ان سے کہیں میری عفت مآب اور نیک سرشست بیٹی جو اخلاق و اعمال میں بے مثال ہے، اگر وہ اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت کے لیے قبول کر لیں تو نہایت مناسب ہو۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ ہیں اور حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں بہت بار سنی تھیں۔ علاوہ ازیں قبیلہ کی عورتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی رہتی تھیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا جوڑ نہایت مناسب ہے۔ در حقیقت حضرت آمنہ اپنے دور کی نہایت عقل مند اور لائق فائق خاتون تھیں اور ان صفات میں ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، لہٰذا عبد المطلب نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ علاوہ ازیں یہ بات اس یمنی خبر کے عین مطابق تھیں جو اس نے حضرت عبد المطلب سے سفر یمن کے موقع پر کہی تھی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب یمن کے سفر پر گئے، وہاں یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے ان سے ملاقات کے دوران دریافت کیا تھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں۔ آپ نے جواب دیا بنو ہاشم سے اور ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں آپ کے جسم کے کچھ حصوں کو دیکھوں۔ آپ نے جواب دیا ایک شرط کے ساتھ، جسم دیکھنے میں کوئی اخلاقی گراوٹ نہ ہو تو دیکھ سکتے ہو۔ لہٰذا اس نے آپ کی ناک کے ایک نتنے کو اپنے ہاتھ سے کھینچا اور اسی طرح دوسری جانب عمل کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نے آپ کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر کہا
ایک سے ملک و سلطنت اور دوسرے سے نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ سعادت دو منافوں کے قرآن سے ظاہر ہو رہی ہے، پہلے عبد مناف بن قصا، دوسرے عبد مناف بن زہرہ۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا نہیں۔ تب یہودی عالم نے کہا اب تم واپس جا کر ان کی شادی بنی زہرہ میں کر دینا۔ جب حضرت عبد المطلب مکہ آئے تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہاب بن عبد مناف عبداللہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں کارکنان قضاء و قدر نے یہ یہودیوں والا قصہ اس کا سبب بنا دیا۔ لہٰذا عبد المطلب نے حضرت حالہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا نکاح ایک مجلس میں کیا گیا، لیکن یہ روایت ہے کہ عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کا نکاح ایک مجلس میں پڑھایا گیا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے حالہ سے حضرت آمنہ کی تعریف سنی۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ میرے والد اسحاق بن یسیار نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ اپنی ایک بیوی کے پاس جو آمنہ بنت وہب کے علاوہ تھی کیچڑ کا کام کر کے گئے، اور آپ کو کچھ کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ انہیں اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کے آثار دیکھ کر انہوں نے آنے میں دیر کی تو آپ ان کے پاس چلے گئے اور وضو کیا اور جو کیچڑ لگی تھی دھو ڈالی۔ پھر آمنہ کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے اور اس بیوی کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فرما دیا کہ حضرت آمنہ کی جانب قصد فرمایا۔ ان کے پاس آئے اور ہم بستری کی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمل ہو گیا۔ پھر جب حضرت عبداللہ اس بیوی کے پاس گئے تو اس نے کہا تمہیں کچھ رغبت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس بیوی نے کہا جب آپ میرے پاس سے گزرے تو آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک چمک تھی، اس لیے میں نے آپ کو بلایا تھا، لیکن آپ نے میرے پاس آنے سے انکار فرما دیا اور آپ آمنہ کے پاس چلے گئے اور اس چمک کو انہوں نے لے لیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ جمعہ کی رات تھی۔ حضرت آمنہ کی شب زقاف میں 200 عورتیں رشک و حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ اس انتقال نطفہ کی رات ملائکہ نے جشن منایا۔ جبرائیل امین نے فرش زمین پر آ کر بام کعبہ پر ہلالی پرچم لہرایا اور خطہ ارض کو بشارت دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گیا ہے، تاکہ افضل الخلائق پیدا ہوں اور تمام امتوں سے بہتر و برتر شخصیت دنیا میں تشریف فرمائیں۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا، اور فرتے غم و کثرت غیظ و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر کوہ ابو قیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب خطہ زمین نور مصطفیٰ سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائے گئے، ابلیس لعین کا تخت پلٹ دیا گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور کنگ ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ میں ہی اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدا بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دار النابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض کے سارا خاندان انتہائی غم زدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شکم مادر میں تھے۔ واقدی کہتے ہیں
حضرت عبداللہ کی وفات اور ان کی عمر کے بارے میں یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ کلبی اور عوانہ بن حکم کا خیال ہے کہ جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 28 ماہ تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا آپ کی عمر اس وقت 7 ماہ تھی۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادر شکم میں تھے۔ حضرت عبداللہ کی عمر مبارک کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مثلاً 18 یا 25 یا 28 یا 30، لیکن حافظ ابن حجر نے 18 سال کو ترجیح دی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ ناظرین، اب اگر آپ کی قبر کشائی کے متعلق بات کریں تو 21 جنوری 1978 کو پاکستان کے معروف اخبار روزنامہ نوائے وقت میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا متن درج ذیل ہے۔ کراچی 20 جنوری یہاں پہنچنے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، بالکل صحیح و سلامت حالت میں برآمد ہوا۔ علاوہ ازیں صحابی رسول حضرت مالک بن سنائی اور دیگر صحابہ کرام کے جسد ہائے مبارک بھی اصلی حالت میں پائے گئے ہیں، جنہیں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفنایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحابہ کرام کے جسم نہایت تر و تازہ اور اصلی حالت میں تھے۔ اس خبر کی اشاعت کے بعد اس کی تردید میں کوئی خبر تاحال نظر سے نہیں گزری، بلکہ اس کی تائید میں کچھ مضامین شائع ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1980 سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر گاڑیاں رکا کرتیں اور زائرین یہاں پر درود و سلام پڑھا کرتے، لیکن اس کے بعد جب زائرین کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں سوچا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس توسیع کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قبر تھی۔ ویسے تو حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، لیکن آپ کا سسرال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کا تعلق کیونکہ مدینہ سے تھا تو اس حساب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال تھا، جبکہ ددیال مکہ کے اندر موجود تھا۔ اپنی وفات کے وقت وہ مدینہ کے اندر یعنی اپنے سسرال کے اندر موجود تھے، اور بہت ہی کم عمری کے اندر تقریباً 18 سے 20 سال کی عمر کے اندر ہی آپ کا انتقال ہو گیا، اور اسی جگہ پر آپ کی قبر بنا دی گئی، جس کے متعلق تفصیل میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین، 1980 کے دوران پہلی مرتبہ آپ کی قبر کشائی کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ کو جنت البقیع کے اندر شفٹ کیا جا سکے، اور اس وقت تک آپ کی وفات کو تقریباً 1400 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ کیونکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں اور انتہائی قابل احترام ہستی ہیں، لہٰذا کسی بھی عام شخص یا گورکن کی بجائے نسل در نسل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کرنے والے لوگوں کو، جو کہ حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہیں، انہیں کہا گیا کہ وہ قبر کشائی کی شروعات کریں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، لیکن اس دوران جو منظر دیکھا گیا وہ انتہائی حیران کن تھا، اور کسی کو اس کی امید نہیں تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ قبر سے ایک شخص کی لاش کو ایسے زندہ نکلتا دیکھیں گے جیسے ابھی ان کا انتقال ہوا ہو۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے تھے، جسم پر گوشت موجود تھا اور جسم پر بال اور ناخن تک سلامت تھے، اور ایک عجیب سی خوشبو ہر کسی نے قبر کے آس پاس سے محسوس کی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر موجود کئی لوگ جو اس واقعے کی قبر کشائی کے وقت وہاں موجود تھے، کئی لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس واقعے کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس دوبارہ تدفین کا منظر دیکھا۔ اس دور کے اندر کیمرہ تو موجود تھا، لیکن اس کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس منظر کو کیمرہ کے اندر محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ بہت سے علماء کرام اور فرقوں کے اندر آج تک حضرت عبداللہ سمیت آپ کے بھائی ابو طالب اور آپ کے والد عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے ایمان پر بحث کی جاتی ہے
کہ جب اللہ کے رسول نے ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچائی ہی نہیں، وہ ان سے پہلے انتقال کر گئے، تو ان کا قیامت کے دن حساب کس بنیاد پر ہوگا؟ کیا ان کی یہ موت ایمان پر تھی یا کفر پر تھی؟ حضرت عبداللہ بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو کہ عرب کے دو بڑے خاندانوں ہاشم اور بنو امیہ میں سے ایک تھا۔ یہ دونوں قبیلے قریش قبیلہ کا حصہ تھے اور بنو امیہ کے پاس قریش کی فوج کی ذمہ داری تھی۔ بنو ہاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے، کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ طواف کعبہ کے وقت عرب کے مشرکین اللہ کے نام کے ساتھ اپنے بتوں کے نام بھی لیا کرتے، اور کعبہ کے اندر بھی 360 کے قریب بت موجود تھے، لیکن اسلامی روایات کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں جو کہ یہ بتا سکے کہ آپ کے والد، آپ کے چچا اور آپ کے دادا بھی مشرک تھے اور انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین ان ہستیوں تک پہنچایا گیا تھا اور ان موجودہ حالات کے اندر اس پر وہ جتنا عمل کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے حالات اور اس کی حیثیت کے مطابق ہی سوال کرے گا، اور اس وقت کے اندر جتنا اللہ کا پیغام کسی شخص تک پہنچا اس شخص سے اسی متعلق سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر ہر شخص سے سب سے پہلے قبر کے اندر نماز کے متعلق سوال ہوگا، لیکن نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی، تو جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پیدا ہوا، اس سے نماز کا سوال تو نہیں ہوگا، اس شخص سے وہی کچھ پوچھا جائے گا، اسی چیز کا حساب ہوگا جو کہ دین اس تک پہنچایا گیا۔ عرب کے لوگوں میں تاریخ کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یعنی تقریباً 4000 سال پہلے سے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ دین سے بھٹکنے لگے۔ قرآن کریم میں اس زمانے کو جس کے اندر کسی پیغمبر یا رسول کو ایک لمبے عرصے کے لیے نہ بھیجا جائے، اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ یہی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے گھر والوں یعنی آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے چچا وغیرہ نے بھی پایا تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو قرآن دے کر اس قوم کی طرف مابعوث کیا ہے جس کی طرف دعوت حق نہیں بھیجی گئی تھی، تاکہ آپ ان کو ڈر سنائیں۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر عرب کے لوگوں کا دین فطرت پر ہونا ثابت ہے، لیکن اس دعوے کے بعد جس نے انکار کیا وہ کافر کہلائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے اندر دین فطرت کے لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہم کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے اندر کسی کو رسول نہ بھیج دیں، یعنی جن کے پاس پیغمبر نہیں بھیجا گیا وہ تو عذاب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، والدہ اور آپ کے گھر کے تمام لوگ ان تمام آزمائشوں اور امتحان سے آزاد ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دادا وفات پا چکے ہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ آگ میں ہیں، یعنی جہنم میں۔ یہ سن کر یہ شخص غمگین ہو کر جانے لگا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تیرا والد اور میرے والد دونوں جہنم کے اندر ہیں، یعنی آگ میں۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کو معاذ اللہ جہنمی کنفرم کیا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حدیث کے اندر عربی کے اندر والد کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ والد کی بجائے ابی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کا ذکر کر رہے تھے، جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن رہا۔ عربی زبان کے اندر چچا کو بھی باپ کی طرح بولا جاتا ہے، لیکن جہاں پر خاص طور پر والد کا لفظ آ جائے وہاں پر اس سے مراد صرف والد ہی لیا جاتا ہے، یعنی بایولوجیکل فادر۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عمر کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، اور میرے چچا عباس کی زکوٰۃ بھی میرے ذمے ہے۔ اس حدیث کے عربی الفاظ کے اندر ابی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چچا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین
اور آپ کے گھر والوں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہمیں اللہ کے حکم اور قرآن کے مطابق کرنا چاہیے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا تو اس معاملے میں ہماری بحث کرنے کی کیا اوقات ہے؟ لہٰذا ہمیں اس معاملے پر خاموش ہی رہنا چاہیے۔ اس کی بجائے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آپ کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ سورہ شعراء کی آیت 219 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی روح کو ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت میں منتقل فرمایا، یہاں تک کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ان روایات سے اس امر پر استدلال کیا جاتا ہے کہ آپ کے سلسلہ نسب میں انبیاء کرام گزرے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد سفاہت و کفر کی آلودگی سے پاک تھے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، سب مشرکین نجس ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک اس لیے بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے، میرا یعنی نور نبوت اور جوہر وجود ہر دور میں میرے آباء و اجداد کی پاک پشتوں سے میری امہات و وجداد کے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور مشرک تو ہوتے ہی ناپاک ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے ان تمام آباء و اجداد اور امہات و اجداد کو طاہرین و طاہرات قرار دیا ہے، اس سے دونوں طرح کی طہارت مراد ہے۔ ایک صفاحت سے پاکیزگی کہ یہ سب کا تعلق باقاعدہ نکاح سے قائم ہوا، غیر اخلاقی اور غیر شرعی طریقے سے نہیں، اور دوسرا شرک اور عقائد باطلہ سے پاکیزگی۔ ناظرین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میری ولادت ناجائز طریقے سے نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے اس وقت تک جب کہ میری والدہ نے مجھے جنا، مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی غلط چیز نے نہیں چھوا۔ بہوالا دلائل نبوت، جلد اول۔ علامہ ابن جوزی متوفی 579 میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب آپ کہاں تھے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی صلب یعنی پشت میں تھا، اور جس وقت انہیں زمین پر اتارا گیا اس وقت بھی میں ان کی صلب میں تھا، اور مجھے اپنے باپ نوح کی صلب میں کشتی میں سوار کیا گیا، اور مجھے اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں آگ میں ڈالا گیا، اور میرے والدین کبھی بھی بغیر نکاح کے برائی پر نہیں ملے، میں پاک اور طاہر پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش میں سے کچھ لوگ میری پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنے حسب و نسب پر تفاخر کیا۔ حضرت صفیہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا نسب سب لوگوں سے اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نسب ہی سب سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، نہ کہ تمہارا۔ اس پر وہ تمام لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تو ایسے ہے جیسے کوئی کھجور کا پودا کسی کوڑے کرکٹ سے الگ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت صفیہ نے یہ تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو رسالت مآب سخت ناراض ہوئے اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ تمام لوگوں کو جمع کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس منبر پر جلوائے افروز ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے لوگوں، میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا نسب بیان کرو۔ انہوں نے نسب بیان کرتے ہوئے کہا، آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے نسب کو کم تصور کرتی ہے؟ انہیں علم ہونا چاہیے کہ میں نسب کے لحاظ سے ان سے افضل ہوں۔ اس طرح حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں نسب اور خاندان کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دفعہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی اور اپنے خاندان کی فضیلت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، میں نے زمین کے تمام گوشے مشارق و مغارب میں گھوم کر دیکھا ہے، لیکن کوئی شخص آپ سے افضل نظر نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی خاندان بنی ہاشم کے خاندان سے بڑھ کر افضل دکھائی دیا۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہیں، کیونکہ کافر و مشرک کو اللہ تعالیٰ نے انما المشرکون نجس فرما کر پلید قرار دیا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ اپنے آباء و اجداد کو پاکیزہ کس طرح فرما سکتے تھے؟ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں ہر جد اپنے زمانے کی قوم میں سب سے بہتر تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، لیکن متاخرین میں علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام آباء و امہات کا ایمان ثابت کیا ہے۔ اس اسبات کے لیے انہوں نے 3 طریقے اختیار کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ سب حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ نمبر 2، یہ کہ ان حضرات کو دعوت اسلام نہ پہنچی، بلکہ یہ حضرات زمانہ فطرہ میں ہی انتقال کر چکے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہ ملا۔ یہ ہے آپ کے والدین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ کے دست اقدس پر دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد کے بارے میں ہے کہ وہ سب اپنے جد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے۔ اس مسلک کو امام فخر الدین رازی نے اختیار کیا اور یہ کہا، روایت میں ہے کہ آپ کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم تک کی توحید پر تھے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔